السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک بدنصیب بیٹی کی کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ چلانے والی سہانا کی ماں تھی۔ مت لے کر جاؤ میری شہزادی کو، ابھی تو میں نے اس سے معافی بھی نہیں مانگی۔ خدا کا واسطہ ہے سہانا، اپنی ماں کو معاف کر دے، ایک بار بول دے ماں میں نے تجھے معاف کیا۔ اٹھ سہانا، اٹھنا بیٹا۔ ان کی آہو بکا سب کی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ جنازہ لے کر جانے والے اس کے والد اور بھائی بھی سسکیوں سے رو پڑے تھے۔ سہانا کی دو کمسن بیٹیاں بھی نانی کے ساتھ لپٹی رو رہی تھیں۔ سہانا دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اسے پولیس میں جاب کا کریز تھا، لہٰذا FSC کے بعد اخبار میں جابز کا ایڈ دیکھ کر اس نے اپلائی کیا اور نہایت اعلیٰ نمبروں سے ٹیسٹ بھی پاس کر لیا۔ فزیکل ٹیسٹ اور انٹرویو میں بھی کامیابی حاصل کر کے ٹریننگ لی اور بطور لیڈی سب انسپیکٹر لاہور کے گلبرگ تھانے میں تعینات ہوئی۔ 19 سالہ سہانا 5 فٹ 8 انچ لمبی، سرخ و سفید رنگ، شہد رنگ لمبی زلفوں، موٹی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ اپنی خوش اخلاقی کی بنا پر جلد ہی سٹاف میں مقبول ہو گئی۔ اس کے تھانے کے ایک انسپیکٹر تبریز کو سہانا پسند آ گئی۔ تبریز نے سہانا کے گھر اپنے والدین کو بھیجا۔ سہانا کے والدین نے چھان بین کروائی تو سب اچھا کی رپورٹ ملی۔ تبریز دراز قد وجی انسان تھا، پھر دونوں کا محکمہ بھی ایک ہی تھا، چنانچہ والدین نے رشتہ منظور کر لیا۔ یوں سہانا بیاہ کر تبریز کے گھر چلی گئی۔ تبریز نے جوہر ٹاؤن میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا، جہاں وہ شادی کے کچھ دن بعد شفٹ ہو گئے۔ چند دن تو سب اچھا رہا۔ شادی کے بعد دونوں نے 15 دن تک آفس سے چھٹی لے رکھی تھی، لہٰذا وہ گھومنے پھرنے کے لیے اسلام آباد اور مری چلے گئے۔ ایک ہفتہ وہاں گزار کر دونوں واپس آئے تو سہانا کے لیے بہت سے سرپرائزز منتظر تھے۔ تبریز گاڑی سے اترا اور لاک کھول کر سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر گیا۔ سہانا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر گاڑی میں سے سامان اتار کر اندر لائی، گیٹ اور دروازے کو لاک کیا اور کمرے میں گئی تو مسکرا کر اسے کہا، لگتا ہے آپ ڈرائیو کر کے تھک گئے ہیں، اسی لیے بیگز بھی نہیں نکالے اور لیٹ گئے ہیں۔ آپ نہا کر فریش ہو جائیں، پھر پیزا آرڈر کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے باہر کی چیزیں کھانے کی عادت نہیں ہے، تم جا کر اچھی سی چکن کڑھائی بنا لاؤ، میں چینج کر لیتا ہوں، نہانے کی تو ہمت ہی نہیں ہے مجھ میں۔ تبریز نے ٹی وی آن کرتے ہوئے آرڈر کیا تو سہانا نے ذرا ٹھٹکتے ہوئے کہا، جناب شاید بھول رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی سفر کر کے آئی ہوں اور بے حد تھک گئی ہوں، آج کچھ باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں نا، کل سے میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر آپ کو کھلاؤں گی۔ تو تم نے کون سا گاڑی کو دھکا لگا کر یہاں تک پہنچایا ہے جو تھک گئی ہو؟ زیادہ نخرے نہ دکھاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو، مجھے عورتوں کا فضول بک بک کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ تبریز کے بگڑ کر کہنے پر سہانا نے حیرت سے اسے دیکھ کر کہا، میں نے تو بس ایک بات کی ہے تبریز، آپ تو خوامخواہ ہی غصہ کر رہے ہیں۔ اسے حیرت تھی کہ تبریز اتنی بے حسی کیوں دکھا رہا ہے، مگر یہ کہنا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تبریز بستر سے اٹھا، دوڑتا ہوا سہانا کے پاس آیا اور اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا منہ اپنے چہرے کے قریب لا کر بولا، آج تو میں نے تیری اتنی بکواس برداشت کر لی، آئندہ میرے سامنے زبان چلائی نا تو وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھے گی تو۔ سہانا کی آنکھوں میں تکلیف سے آنسو آ گئے۔ تبریز نے جھٹکے سے اسے پیچھے کیا اور نیا بم پھوڑا، جاؤ کھانے کا بندوبست کرو، لیکن پہلے گاڑی کی ڈگی سے میری وائن کی بوتل، برف اور ایک گلاس دیتی جانا۔ سہانا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ چیخا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے فارسی تو نہیں بولی کہ سمجھ میں نہیں آئی تمہیں؟ کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جو کہا ہے کرو جا کر۔ سہانا جو ابھی پہلے جھٹکے سے ہی نہیں سنبھلی تھی، وائن کا سن کر جیسے اسے سکتا ہی ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہوش آیا تو مرے مرے قدموں سے کچن کی طرف جا کر شوہر کے حکم کے مطابق کام کی اور دل میں سوچا، صبح ہی امی ابو کو سب کچھ بتاؤں گی۔ کتنا بڑا دھوکہ کیا تبریز لوگوں نے ہمارے ساتھ، اگر وہ پہلے سے ان کی عادات کے متعلق بتا دیتے تو میرے والدین کبھی میری شادی ان کے ساتھ نہ کرتے، لیکن یہ بھی اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔
तबरेज़ ने सोने से पहले ही उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि इस सब के बारे में किसी से कुछ भी ना कहे। देखो सुहाना, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे मामलात में दखल अंदाजी करे, इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि तुम किसी से कुछ ना कहो। अब मैं तुम्हारा शोहर हूँ और मेरे अहकाम मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अगर तुमने अपनी या मेरी फैमिली में किसी से कोई बात की तो फिर अच्छा नहीं होगा। उसने नशे में धुत लहजे में कहा और सो गया। सुहाना सारी रात रोती रही। एक छोटी सी उम्र, दूसरे शादी के नाम पे धोखा, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। फजर की आज़ान सुनकर उसने नमाज पढ़ी और दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे हक़ में आसानी फरमा। मगर आने वाली ज़िंदगी सुहाना के लिए सवाए दुख और तकलीफ़ के कुछ ना लाने वाली थी। शादी के बाद पहली पे मिली तो तबरेज़ ने सुहाना का ATM कार्ड उसके पर्स से निकाल लिया। सुहाना को उस वक्त मालूम हुआ जब कुछ दिन बाद वो ऑफिस से वापसी पर कुछ लेने के लिए मॉल में रुकी। कार्ड निकालने के लिए बैग खोला तो कार्ड था नहीं। वो पार्किंग में गाड़ी में बैठे तबरेज़ के पास गई और परेशानी से बताया, तबरेज़, लगता है मेरा ATM कार्ड कहीं गिर गया है। तो तबरेज़ ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, पर वो तो मेरे पास है। आपके पास? हाँ, तुम क्या करोगी उसे रखकर? सारा खर्चा तो मैं करता हूँ ना, इसलिए मैंने कार्ड तुम्हारे बैग से निकाल लिया है। अगर कुछ लेना हो तो मुझे बता दिया करो, मैं ले आऊँगा। चलो अब बैठ जाओ, गाड़ी में चलते हैं। ये कहकर उसने बगैर सुहाना की बात सुने गाड़ी स्टार्ट कर दी और सुहाना शौक के आलम में गाड़ी में बैठ गई। अब सुहाना की सारी तनख्वाह तबरेज़ ले उड़ता। अगरचे वो घर की ग्रॉसरी और दूसरी अशिया ले आता था, मगर वो सुहाना को एक पाई भी नहीं देता था। कहीं आना जाना होता तो खुद साथ जाता। उसे किसी के साथ घुलने मिलने की इजाज़त नहीं थी, हत्ता के वालिदैन के घर भी रुकने की इजाज़त ना थी। शायद तबरेज़ को डर था कि वो उसकी करतूतों को सबके सामने खोल ना दे। जब भी उसके भाई या वालिदैन उसे रुकने के लिए कहते तो वो कोई ना कोई बहाना कर देती। इसी दौरान उसके यहाँ पहली बेटी पैदा हुई। सुहाना ने सोचा शायद बेटी की मोहब्बत तबरेज़ को बदल देगी, मगर तबरेज़ पे तो उल्टा ही असर हुआ। वो बच्ची से प्यार तो करता था, मगर सुहाना के साथ उसका रवैया बिगड़ता ही जा रहा था। ज़रा ज़रा सी बात पर उस पर हाथ उठाता, गंदी गालियाँ बकता, जहनी टॉर्चर करता, ये सब चीज़ें उसका मामूल बन चुकी थीं। कभी कभी सुहाना सोचती उसे अपने ऑफिसर्स की मदद लेनी चाहिए, वो खुद भी तो पुलिस वाली है। फिर सोचती कहीं वो भी तबरेज़ के ही साथी ना हो। अगर तबरेज़ इस तरह का है तो यकीनन दूसरे भी पुलिस में भर्ती मर्द ऐसे ही होंगे, ज़ाहिर में बेहद सुलझे हुए और बातिन में निहायत मकरू। लेकिन उस दिन तो हद ही हो गई। तबरेज़ ने उसे पुलिस स्टेशन ड्रॉप किया और ख़ुद ये कहकर घर वापस चला गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुहाना ने कुछ देर तो काम किया, फिर सोचा उसे छुट्टी लेकर घर चले जाना चाहिए। लिहाजा उसने अपने ऑफिसर से बात की और टैक्सी के ज़रिए पहले बेटी को डे केयर से पिक किया, फिर घर पहुंची। चाबी उसके पास ही थी। उसने दरवाज़ा खोला और बेटी को उसके कॉट में लिटाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलने पर जो मंजर उसे नज़र आया, उसने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी। तबरेज़ बिस्तर में एक जवान लड़के के साथ निहायत काबिल एतराज़ हालत में मौजूद था। उस लड़के की नज़र सुहाना पर पड़ी तो वो हड़बड़ा गया। उसने तबरेज़ की तवज्जो सुहाना की तरफ दिलाई, मगर तबरेज़ ने सुहाना पर निगाहें गलत डालना भी गवारा ना किया और अपने काम में मशगूल रहा। सुहाना ने बेटी को उठाया और टैक्सी में बैठकर वालिदैन के यहाँ पहुँच गई। माँ को देखते ही उसके ज़ब्त का बंधन टूट गया। वो इस कदर टूट के रोई कि माँ भी घबरा गई। उन्होंने उसे पानी पिलाया, आराम से बिठाया, बच्ची को लेकर बिस्तर पर डाला और पूछा, सुहाना बेटी हुआ क्या है? क्या तबरेज़ से तुम्हारी लड़ाई हुई है? उसने बिला कमो कास्त पहले दिन से लेकर अब तक की सारी कहानी अपनी माँ को सुना दी। सब सुनने के बाद माँ ने जो बात कही उसने उसे वर्ताए हैरत में डाल दिया। मेरी बच्ची, ये तो हर औरत के साथ होता है। किसी का मियाँ बदकार है, दूसरी औरतों के साथ ताल्लुक़ रखता है, किसी का शराबी जवारी है, मगर अच्छी औरतें सब्र करती हैं बच्ची। वालिदैन और भाइयों की इज्जत की खातिर सब खामोशी से सहती हैं। घर बसाना आसान नहीं होता मेरी जान। तुम इन सब बातों का जिक्र अपने बाबा और भाइयों से मत करना, वरना बात बढ़ जाएगी और तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। पर अम्मी, ये कहाँ लिखा है कि मर्द चाहे शराब पिए, जिना करे,
ہم جنس کے ساتھ روابط رکھے، بد کردار ہو، بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، اس کا پیسہ کھائے اور بیوی یہ سب برداشت کرے تاکہ اس کے والدین کی بے عزتی نہ ہو؟ کیا کسی عورت کا بد کردار مرد کے ساتھ اس کے ہر ظلم و زیادتی کے باوجود رہنا ہی صبر ہے؟ اگر وہ اس سے نجات حاصل کر کے ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہے تو اس بات سے اس کی اور اس کے خاندان کی عزت پہ حرف آئے گا؟ ایسا ہی ہے میری جان، ہمارا معاشرہ ایسی عورت کو اچھا نہیں سمجھتا جو خلا لے لے۔ مرد چاہے کتنا ہی بد کردار اور ظالم ہو، طلاق کی صورت میں کوئی بھی اسے الزام نہیں دیتا، بلکہ عورت ہی قصوروار ٹھہرتی ہے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ تبریز ایسا نکلے گا؟ تمہارے بابا اور بھائیوں نے تو بڑی چھان پھٹک کے بعد تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ محلے، پاس پڑوس، پولیس اسٹیشن، ہر جگہ پر سب نے اس کی تعریف ہی کی تھی۔ اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے تھے بیٹا؟ جو کچھ تم اب بتا رہی ہو ایک مرد کے بارے میں، یہ سب تو صرف ایک بیوی ہی جان سکتی ہے نا۔ شاید والدین بھی اپنی اولاد کو اتنا اچھی طرح نہیں جانتے جتنا کہ ان کے زوج جانتے ہیں، تبھی تو ازواج کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے میری بچی، صبر کرو اور اپنا اور ہمارا پردہ برقرار رکھو۔ ماں کے سمجھانے پر سہانا سے سکنے لگی۔ پر امی، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا نا۔ اللہ پاک کا تو کہنا ہے کہ مرد ہو یا عورت، افضل وہ ہے جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، اور طلاق کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مرد یا عورت بد کردار ہوں تو ان سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ پھر معاشرہ کیوں یہ چاہتا ہے کہ جس بیٹی کو والدین شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں اسے غلاموں کی طرح ظلم سہتے سہتے مر جانا چاہیے، مگر اف بھی نہیں کرنی چاہیے؟ امی، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکوں گی، مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا۔ نہ میری جان، ایسا مت کہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دعا کروں گی تمہارے اور تبریز کے حق میں، تبریز کو بھی سمجھاؤں گی۔ ماں نے اسے باہوں میں بھر کر پیار کیا، اسے کھانا کھلا کر سلا دیا اور بچی کو دوسرے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ شام میں سہانا کے بھائی اور والد آئے تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سہانا نے ماں کی ہدایت کے مطابق انہیں کچھ بھی نہ بتایا۔ رات کو تبریز اسے لینے آیا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ تبریز نے گھر پہنچ کر اسے بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ منع کیا تھا نا تجھے کہ کسی سے میرے بارے میں کچھ مت کہنا، پھر تو کیوں اپنی ماں کے پاس گئی اور اسے جھوٹی سچی کہانیاں سنائی؟ آپ سے کس نے کہا کہ میں نے انہیں کچھ کہا ہے؟ فون آیا تھا تیری ماں کا، مجھے سمجھا رہی تھی، منتیں کر رہی تھی کہ آ کر تجھے لے جاؤں، ورنہ میں تجھے کبھی واپس نہ لاتا۔ دیکھ لے، میرے سوا تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تیرے سگے بھی تجھے رکھنے کو تیار نہیں۔ اس نے ہانپتے ہوئے صوفے پر گرتے ہوئے حقارت سے کہا تو سہانا کو شدید صدمہ ہوا۔ کیا میں اس قدر بوجھ ہوں کہ میری ماں چند گھنٹوں کے لیے بھی مجھے اپنے پاس نہ رکھ سکی؟ بے قصور ہوتے ہوئے بھی میں مجرم ہوں، اور جو مجرم ہے وہ معتبر ٹھہرا؟ اس دن کے بعد سے سہانا زندہ لاش بن گئی۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ گھر کی تمام ذمہ داریاں بھی بڑے مشینی انداز میں ادا کرتی۔ تبریز اب کھل کر کھیلنے لگا تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں ہی لڑکوں کو لے کر آتا، ان پر تحائف کی بارش کرتا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، شراب پیتا اور جنسی روابط رکھتا، مگر سہانا ایسے رہتی جیسے اسے کچھ دکھائی دیتا تھا اور نہ سنائی۔ اسی دوران اللہ نے اسے ایک اور بیٹی سے نوازا۔ اس نے ماں کے علاوہ کبھی کسی پر اپنا درد ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ دوست، احباب، کولیگز انہیں بیسٹ کپل سمجھتے تھے۔ اس کی سسرال بھی تبریز کی اصلیت سے واقف نہ تھی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ تبریز نے والدین سے الگ اور ان سے دور رہنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ تبریز کے ذہنی اور جسمانی تشدد کو برداشت کرتے کرتے وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ اس روز لبریز ہو گیا جب اس کی 4 سالہ بچی اس وقت باپ کے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ غلیظ ترین کاموں میں مصروف تھا۔ بچی کو وہاں دیکھ کر تبریز نے اسے تھپڑ لگایا اور پکڑ کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ بیٹی کی چیخیں سن کر سہانا کمرے میں گئی تو لہو لہان بیٹی کو دیکھ کر تڑپ گئی۔ اس نے بیٹی کو اٹھایا اور باہر کو بھاگی۔ سڑک پر سے ٹیکسی لے کر وہ قریبی ہاسپٹل پہنچی۔ ایمرجنسی میں اسے دکھایا تو اسے بتایا گیا کہ بچی کا سر پھٹ گیا ہے۔ بچی کو 4 ٹانکے لگائے گئے۔ سہانا اسے لے کر واپس گھر آئی تو دیکھا تبریز گھر میں نہیں تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ سہانا دوڑی دوڑی بچیوں کے کمرے میں گئی تو اس کی 1 سالہ بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔
شاید آنکھ کھلنے پہ اسے بھوک لگی تھی اور وہ روتی رہی تھی۔ گھر پہ کوئی نہیں تھا جو اسے دیکھتا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی بچی کو ہوش میں لائی، اسے فیڈر میں دودھ پلایا، بڑی والی کو بھی دوا پلا کر سلا دیا۔ پھر وہیں بیٹھ کر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے دونوں بچیوں کے ماتھے چومے اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا جب سہانا کے والد کا فون بجا۔ یا اللہ خیر، اس وقت کس کا فون آ گیا؟ انہوں نے آنکھیں کھول کر موبائل پر نظر ڈالی تو تبریز کا نام پڑھ کر کال ریسیو کر لی۔ جو خبر انہیں سننے کو ملی وہ ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ فون ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ جویریہ اٹھو، جلدی کرو، ہمیں جانا ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنی رات کو کہاں جانا ہے؟ انہوں نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا تو روتے ہوئے وہ بولے، تبریز کا فون آیا تھا، ہماری بیٹی سہانا نے خودکشی کر لی ہے۔ ہائے میری بچی! یہ کہہ کر جویریہ نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ان کی چیخیں سن کر دونوں بیٹے بھی ان کے کمرے میں آ گئے۔ سب لوگ سہانا کے گھر پہنچے تو وہاں پولیس کا رش لگا ہوا تھا۔ تبریز انہیں اس کمرے میں لے گیا جہاں سہانا نے خودکشی کی تھی۔ لاش تو پولیس پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی تھی، مگر ڈریسنگ ٹیبل پہ سرخ لپسٹک سے لکھی تحریر نہ صرف سہانا کے والدین بلکہ ہمارے معاشرے کے سب والدین کے لیے عبرت تھی۔ جانے سے پہلے سہانا اپنی ماں کے نام ایک پیغام چھوڑ گئی تھی۔ امی، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کی عزت قائم نہیں رکھ سکی۔ میری بس ایک درخواست ہے آپ سے، ہو سکے تو اسے ضرور پورا کر دیجیے گا۔ میری بیٹیوں کی پرورش اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب میری بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کسی انسان سے کیجیے گا، کسی درندے سے نہیں۔ کاش امی آپ نے میرا ساتھ دیا ہوتا تو آج میں اس نتیجے تک نہ پہنچتی۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سب خواتین اہلکار بھی رو پڑیں۔ انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ ان کی پیاری سی ہسمکھ سی کولیگ اندر سے کتنی دکھی تھی، اور اسے دکھی کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر تھا۔ یہ سچی کہانی ایسے والدین کے لیے سبق ہے جو اپنی لاڈوں سے پلی بیٹیوں کو اپنی عزت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حق یعنی خلا لینے سے روک دیتے ہیں۔ پھر وہ بیٹیاں یا تو تڑپتے سسکتے تشدد برداشت کرتے اپنی زندگی گزار دیتی ہیں، یا پھر حالات سے تنگ آ کر ماں باپ کا ساتھ نہ پا کر وہ خودکشی کر کے اس ڈپریشن اور دکھ بھری زندگی سے نجات حاصل کر لیتی ہیں۔ لہٰذا اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیں، کیونکہ انہیں بھی اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔